مینگ سے محبت ڈرامے میں دکھایا جاتا ہے روشی موہت کو بہت زیادہ مس کر رہی ہے۔ اس کو ویڈیو کال تو کرتی ہے لیکن اس سے ملنے نہیں جا سکتی کیونکہ تلا نے اس کو سختی سے منع کیا ہے کہ موہت سے اور بابا سے دور رہنا ہے۔ روشی بہت زیادہ روتی ہے، اتنا پریشان رہتی ہے کہ وہ موہت کے بغیر کیسے رہے گی۔ اس معصوم سے بچے کا کیا قصور ہے؟ روشی اس سے محبت کر بیٹھی ہے، اس کے بچپنے کے ساتھ اٹیچ کر لیا ہے اس نے خود کو اس میں ڈھونڈتی ہے، اس کے ساتھ انجوائے کرتی ہے، اپنی لائف کو سپینڈ کرتی ہے، لیکن یہ بات تلا نہیں سمجھ پا رہا۔ تلا جو ہے وہ اپنی فیملی میں اب دوبارہ سے سبیکا کو لے آیا ہے۔ سبیکا کو موہت ایکسیپٹ کرنا بہت مشکل ہے۔ سبیکا تلا سے تو کہہ دیتی ہے کہ میں اس کو ایک اچھی ماں بن کر پالوں گی، لیکن کیا سبیکا یہ سب کچھ کر پائے گی؟ ہرگز نہیں۔ سبیکا کی انا سبیکا کی ممتا سے بڑی ہوگی۔ کیوں؟ کیونکہ سبیکا جو ہے وہ چاہتی ہے کہ وہ اپنے بچے پیدا کرے اور ان سے محبت کرے، لیکن روشی اس نے موہت کو سچے دل سے اپنایا، اس نے موہت کو وہ محبت دی جو کہ موہت ساری زندگی اپنے پیرنٹس کی محبت، ان کی ممتا کے لیے ترستا رہا ہے۔ موہت نے فیل کیا کہ روشی سے زیادہ اس کا خیال کوئی نہیں رکھ پائے گی، جو بھی ان کے گھر میں آئے گی اس کو اپنے سے زیادہ کبھی بھی موہت پیارا نہیں ہوگا۔ موہت جو ہے وہ آج کل بہت زیادہ ڈسٹرب ہے۔ تلا کوشش کر رہا ہے کہ وہ موہت کو اسٹیبل کر لے، لیکن موہت کی کنڈیشن اتنی زیادہ کرٹیکل ہے کہ وہ اپنے آپ کو سیٹ نہیں کر پا رہا۔ تلا جو ہے اپنے باپ کو بتاتا ہے، عابد کو، کہ موہت جو ہے وہ مینٹلی ڈسٹرب ہے، اسی لیے میں آپ سے کہتا تھا کہ روشی کو موہت سے دور رکھیں، وہ ابھی بچہ ہے، اس کو ان سارے معاملات کا نہیں پتہ، اس کو سنبھالنا، اس کے لیے سمجھنا بہت زیادہ مشکل ہے۔ عابد انکل جو ہیں وہ تلا سے کہتے ہیں کہ تم موہت کو روشی سے ملنے دو، تم کیوں نہیں ملنے دے رہے؟ تلا کہتا ہے کہ میں نے اگر یہ رکاوٹیں آج نہ ڈالیں یا یہ فاصلے آج پیدا نہ کیے تو کل کو میرے لیے زیادہ مشکل ہوگی۔ تلا خود جو ہے وہ روشی سے پیار کرتا ہے، لیکن وہ اس کو یہ بات نہیں بتا پا رہا۔ کیوں نہیں بتا پا رہا یہ تو اب تلا ہی جانتا ہے۔ تلا کا کہنا ہے کہ روشی جو ہے کم عمر لڑکی ہے، اس کا میرے ساتھ کسی قسم کا کوئی میچ نہیں ہوتا، میں اسے شادی نہیں کر سکتا۔ موہت جو ہے وہ تلا کو یہ بات سمجھا کے تھک چکا ہے کہ روشی ایک بہت اچھی لڑکی ہے۔ تلا کہتا ہے کہ وہ اچھی لڑکی ہوگی لیکن وہ اپنے گھر میں اچھی ہے، میرے لیے اچھی نہیں ہے، نہ ہی میں اس کو شادی کر کے اپنے گھر میں لا سکتا ہوں، نہ ہی اس کی لائف کو سپوائل کر سکتا ہوں، اور نہ ہی میں اسے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ اب موہت جو ہے وہ اپنے چچا کو، طلحہ کو، یہ بات کہتا ہے کہ وہ روشی سے ملنا چاہتا ہے، اور تلا موہت کو بہت زیادہ ڈانٹ دیتا ہے۔ موہت تلا کی باتوں کو دل پر لے لیتا ہے، اپنے کمرے میں جاتا ہے، بہت زیادہ روتا ہے اور روشی کو بہت مس کرتا ہے۔ پھر وہ روشی کو ویڈیو کال کرتا ہے، اس کو بتاتا ہے کہ میں تم سے ملنے آ رہا تھا اپنے دادا کے ساتھ، لیکن مجھے پا نے منع کر دیا۔ روشی تلا کی باتوں پر موہت کو کوئی بھی رسپانس نہیں کرتی، موہت سے تھوڑا بہت مذاق کرتی ہے، اس سے باتیں کرتی ہے اور پھر فون بند کر کے اپنے سینے کے ساتھ فون کو لگا کر بہت روتی ہے۔ روشی اور موہت دونوں کے لیے وہ سچویشن بہت زیادہ کرٹیکل ہے۔ ڈرامے میں دکھایا جاتا ہے کہ شارق جو ہے اس نے اب ایک نئی چال چلی ہے، اپنی ماں کو یا کسی اور آنٹی کو درمیان میں ڈال کر روشی کی طرف رشتہ بھجوایا ہے۔ روشی بغیر کچھ سوچے سمجھے، بغیر تصدیق کیے کہ کس کا رشتہ ہے، کہاں سے آیا ہے، لڑکا کون ہے، فیملی کیا کرتی ہے، بیک گراؤنڈ کیسا ہے، وہ اپنے پیرنٹس کو کہتی ہے کہ آپ لوگ ہاں کر دیں۔ اس کے پیرنٹس اتنے حیران ہوتے ہیں کہ آخر ہماری روشی کو ہو کیا گیا ہے۔ ڈرامے میں دکھایا جاتا ہے کہ صدف اپنے سسر اور ساس کے پاس جاتی ہے، ان سے جا کر بات کرتی ہے اور اپنے سسر سے کہتی ہے کہ آپ نے تو کہا تھا کہ روشی اور تلا کے درمیان میں اتنا زیادہ جو ہے بانڈ بن چکا ہے، روشی تلا کو پسند کرنے لگ گئی ہے، جس کی وجہ سے اس کا آفس اور یونیورسٹی میں دل لگا رہتا تھا، لیکن یہاں پہ تو کسی اور کا رشتہ آیا ہے اور ہماری روشی نے ہاں کر دی ہے۔
اس نے تو طلا کے پرپوزل کا ویٹ بھی نہیں کیا اور نہ ہمیں یہ کہا ہے کہ طلا کا پرپوزل آئے گا۔ اس کا دادا اس کو کہتا ہے، صدف بیٹا، جب ہم اپنے دل میں کسی کو جگہ دے دیتے ہیں تو اس کا ستم برداشت نہیں کر پاتے۔ بس روشی کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا ہے اور وہ طلا کا دیا ہوا زخم جو ہے اس کو بہت زیادہ گہرا لگ رہا ہے، اس کے لیے اتنا زیادہ آسان نہیں ہے۔ روشی جو ہے وہ ہمیں کبھی بھی نہیں بتائے گی کہ وہ طلا سے محبت کرتی ہے، لیکن ہمیں یہ بات خود سمجھ جانی چاہیے کہ وہ طلا کو اپنا دل دے بیٹھی ہے، اس سے محبت کرتی ہے، اسی سے ہی اس کی شادی ہونی چاہیے۔ شارق کا رشتہ آئے یا کسی اور کا، ہمیں اس کو بغیر پوچھے ایکسیپٹ نہیں کرنا چاہیے۔ روشی بہت زیادہ ضد کرتی ہے اپنے پیرنٹس کے سامنے، اپنے دادا دادی کے سامنے، کہ ہمیں اس رشتے کو ایکسیپٹ کر لینا چاہیے، میں اب اس رشتے کے لیے تیار ہوں۔ اس کی ماں، گھر والے بہت پریشان ہوتے ہیں کہ آخر ایسے کیسے ہو سکتا ہے۔ ڈرامے میں دکھایا جاتا ہے کہ ماہی جو ہے وہ اپنے ہسبینڈ عمر کے ساتھ مل کر اپنی ساس اور اپنے سسر کے لیے جو ہے وہ جگہ بنا رہی ہے ایک دوسرے کے دل میں۔ جو کشمش ہے جلال، وہ جس طرح سے اپنے گھر کے سارے کام وغیرہ کرتا ہے، ماہی اور عمر دونوں کو ہی نہیں پسند کہ ان کا باپ یا سسر کام کرے۔ وہ پھر ایک ملازمہ کو لے کر آتے ہیں جو کہ بہت زیادہ چیپ قسم کی باتیں کرتی ہے۔ وہ جلال کے سامنے آگے پیچھے اس کی تعریفیں کرنا، یہ وہ اس کو بالکل بھی پسند نہیں ہے۔ ڈرامے میں دکھایا جاتا ہے کہ اب ماہی جو ہے وہ اپنی ساس کو کہتی ہے کہ آپ سارے کام انکل سے کروا دی تھیں، اب دیکھیں کہ خالو جو ہیں، پھپھا جو ہیں، وہ کتنے ہینڈسم اسمارٹ لگتے ہیں اور آپ کتنی ہیلدی لگتی ہیں، بیٹھے بیٹھے آپ کھاتی رہتی ہیں یا سوتی رہتی ہیں، آپ کو کوئی دوسرا کام نہیں ہوتا۔ اس کی ساس جو ہے ماہی کی، وہ ماہی کی باتوں کو اور جو کام والی ہوتی ہے اس کی باتوں کو اپنے دل پر لے لیتی ہے۔ اس کو بہت برا لگتا ہے کہ میں اتنی زیادہ ہیلدی ہو چکی ہوں، مجھے اپنے ڈائٹ پر فوکس کرنا چاہیے، اپنا خیال رکھنا چاہیے، اپنی ہیلتھ پر فوکس کرنا چاہیے، اور وہ ایسے ہی کرتی ہے۔ وہ اب میڈ سے زیادہ گھر کے کام کرنے لگ جائے گی، اپنی فوکس جو ہے اپنے گھر کے کاموں میں لگائے گی، کپڑے پریس کرے گی، اپنے کچن کا خیال رکھے گی، اپنے گھر کی صفائی کا خیال خود رکھے گی اور سارے کام اپنے ہاتھوں سے کیا کرے گی۔ اور ماہی اور عمر یہی تو اپنی ساس یا ماں سے کروانا چاہتے ہیں، کیونکہ ان کو اچھا نہیں لگتا کہ سارے کام جلال کرتا ہے، وہ لوگوں کو یہ بات بہت زیادہ فیل ہوتی ہے۔ ڈرامے میں دکھایا جاتا ہے کہ سبیکا جو ہے وہ پھر موہت کے آگے پیچھے گھومنے کی کوشش تو کرتی ہے، لیکن موہت جو ہے وہ سبیکا کو سٹل اگنور کر رہا ہے۔ موہت کو بالکل بھی پسند نہیں کہ سبیکا جو ہے وہ اس کے آگے پیچھے گھومے پھرے یا اس سے کسی قسم کی بھی کوئی بات کرے۔ موہت جو ہے وہ کہتا ہے کہ یہ اتنی خڑوس قسم کی ہے، نہ میرے ساتھ بات کرتی ہے پیار سے، نہ میرے ساتھ کھیلتی ہے، نہ مجھے ٹائم دیتی ہے اور ہر وقت ڈانٹتی رہتی ہے، ایسے نہ کرو، ایسے نہ کرو، یہ نہ کرو، وہ نہ کرو۔ میں اس طرح اس کے ساتھ اپنی لائف کو سپوائل نہیں کرنا چاہتا، میں روشی کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں۔ وہ اپنے دادا عابد کو بتاتا ہے کہ سبیکا آنٹی بالکل بھی اچھی نہیں ہے، مجھے روشی کے پاس جانا ہے۔ حالانکہ وہ روشی کو آنٹی بھی نہیں کہتا اور سبیکا کو سبیکا آنٹی کہتا ہے۔ سبیکا جو ہے وہ اس کو اپنا بیٹا بنانے کی اب کوشش کرے گی، صرف طلا کو حاصل کرنا چاہتی ہے۔ سبیکا کو طلا نے جس طرح سے پرپوز کیا اور اس کو اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کی، طلا بھی اس پر فدا ہو گیا اور اس کو کہا کہ اب تم میری لائف میں وہ مقام رکھتی ہو، میں تمہیں اپنی لائف میں لانا چاہتا ہوں، تم مجھ سے شادی کر لو، اور سبیکا جو ہے اسے شادی کرنے کے لیے حامی بھر دیتی ہے۔ عابد انکل جو ہیں وہ فوراً سے سبیکا کو بتا دیتے ہیں کہ طلا نے سبیکا سے شادی کرنے کا فیصلہ کیا ہے اور تم نے تو اس کی لائف سے جا کر بالکل اچھا نہیں کیا۔ سبیکا پھر عابد انکل کو بتاتی ہے کہ آپ طلا سر کو بتا دیجیے گا کہ میں نے بھی شادی کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ طلا کو جب پتہ چلتا ہے کہ روشی کی بھی شادی فکس ہو چکی ہے تو وہ اس سوچ میں پڑ رہا ہے کہ آخر اس کی شادی کس سے ہو رہی ہے۔ وہ پھر جب جانچ پڑتال کرتا ہے تو اس کو پتہ چلتا ہے کہ اس نے تو جو ہے شارق سے شادی کرنے کے لیے حامی بھری ہے۔ شارق وہی جس نے کہ روشی کو ہراس کرنے کی کوشش کی تھی، اس پر اٹیمپٹ مرڈر کرنے کی کوشش کی تھی۔ طلا کو بالکل بھی اچھا نہیں لگتا۔